میرے دوستو، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا یہ خطرناک بات ہے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا پریشان ہوں۔ کہنے لگے کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا جی پریشانی یہ ہے میں بہت بڑا گناہ گار انسان ہوں، اللہ کا باغی بندہ ہوں، اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، میری دن رات زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، لیکن مجھے اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے، اللہ کا خوف بھی میرے دل میں آتا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، لیکن حضرت میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا، مجھ سے گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، مجھے اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، تو حضرت مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کی بات کو سنا تو یاد رکھے کہ اللہ والوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ اللہ والے دھکے نہیں دیا کرتے، نفرت نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ایسے آدمیوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے، آپ کو میں چند تجویزیں دیتا ہوں، آپ گناہ بھی کرتے رہیں لیکن میری ان تجویزوں پر عمل کر لیں۔ کہنے لگے جی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی تجویز یہ ہے کہ بیٹا تم ایسی جگہ پہ گناہ کرنا جہاں تمہارا رب تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، اپنے رب سے چھپ کے گناہ کرنا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھیتوں کو بھی جانتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تو سنتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ کہا پھر میری دوسری تجویز یہ ہے کہ بیٹا ایسی جگہ پہ گناہ کرنا جو اللہ کی ملکیت نہ ہو۔ کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے مالک تو میرے اللہ ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے اچھا پھر میری تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ گناہ کرتے رہو، میں آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا، لیکن بیٹا گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ گناہوں سے بھر چکا ہوگا۔ جب آپ کے پاس ملک الموت آئے تو آپ ان کو کہنا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دو، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، پھر میری جان نکال لینا۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مہلت کیسے دے سکتا ہے، جب انسان کا آخری وقت آئے گا تو پھر مہلت تو نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہنے لگے اچھا پھر میری ایک اور تجویز ہے، اس پہ عمل کر لو۔ بیٹا آپ گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا، جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیں تو آپ وہاں ضد کر کے کھڑے ہو جانا، اللہ میں تو جہنم میں نہیں جاتا، تو کیا آپ ایسا کر لو گے؟ کہنے لگا حضرت میں ایسا تو نہیں کر سکتا، میری کیا حیثیت ہے، میں تو بڑا کمزور انسان ہوں۔ جب یہ لفظ اس نوجوان نے بولا کہ میری کیا حیثیت ہے، میں تو کمزور انسان ہوں، میں اللہ کے سامنے اتنی جرت کیسے کر سکتا ہوں، تو اس وقت حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کو موقع مل گیا سمجھانے کا۔ کہنے لگے بیٹا جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ انتہائی کمزور انسان ہیں، آپ عاجز بندے ہیں، تو پھر چھوڑ دو نا سارے گناہ، کیوں کرتے ہو اللہ کی بغاوت، کیوں کرتے ہو اللہ کی نافرمانی، کیوں اللہ کے باغی بن کے زندگی گزارتے ہو، پھر وہی کام کرو جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اب اس نوجوان کو یہ بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا حضرت آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے بات آپ کی سمجھ آ چکی ہے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تو خود کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ فرمایا لوگو اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو پریشان نہیں ہونا، میرے دروازے پہ آ جانا اور وہاں آ کے توبہ کر لینا، استغفار کر لینا۔ جب سچی توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو اب گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تین باتیں اپنے دل کے اندر بٹھا لو۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، اور میرا اللہ میرے دل کے اندر چھپے ہوئے بیتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ تین باتیں اپنے دماغ اور دل کے اندر پکی کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب وہ امیر المؤمنین تھے، رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک گھر کے اندر سے ماں اور بیٹی کے مکالمے کی آواز آ رہی ہے کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی
بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہہ رہی ہے امی جان امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو ماں کہنے لگی بیٹا عمر کون سا دیکھ رہا ہے, پانی ملا دو, رات کا وقت ہے. تو بیٹی کیا کہتی ہے فَأَيْنَ اللَّهُ, امی جان امیر المؤمنین حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے پر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے دوستو یہ 3 چیزوں کی مشق کر لیں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ میری بات کو سن رہے ہیں, اللہ میرے دل کے اندر چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتے ہیں. جب اس کی مشق ہو جائے گی اللہ آپ کو ہر گناہ سے بچا دیں گے انشاءاللہ تعالی.